بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. میرے بلتستان کے ساتھیوں، اسکردو کے ساتھیوں، میں اس تقریر کو شہید محسن ندوی کا شہر سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے لکھی گئی تھی. اے عظیم کبریا، اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا. لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا. تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور. یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. ساتھیوں، ظالموں نے ہم سے شہید ذوالفقار علی بھٹو چھینا ہے. ظالموں نے ہم سے شہید شاہنواز بھٹو چھینا ہے. ظالموں نے ہم سے میر مرتضی بھٹو شہید چھینا ہے. اور آخر ظالموں نے ہم سے شہید رانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو چھینا ہے. مگر میں ان سارے قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو گانچے سے بھی ہو کر آیا ہوں، خارمانگ سے بھی ہو کر آیا ہوں، اسکردو کا بھی دورہ کیا ہے، اور جگہ نظر آ رہا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. نعرے بھٹو. ہم یاد کرتے ہیں شیخ غلام محمد کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ناردرن ایریاز کا پہلا صدر تھا، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. اس کو سلام پیش کرتے ہیں، سخت سلام پیش کرتے ہیں. ہم یاد کرتے ہیں اسی کا جنرل سیکرٹری کا، وزیر محمد صادق کا یاد کرتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ آج اگر ہمارے درمیان میں ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا. ہم اپنا اسکردو کا سب سے پہلا صدر کو بھی یاد کرتے ہیں، خواجہ عبدالرحیم صاحب کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. خواجہ محمد علی کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں. ہم بابو رضا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور اپنے جیالوں کو بھی یاد کرتے ہیں. محمد شاہ کستوری کو یاد کرتے ہیں، جو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم کے الیکشن جیتی تو یہاں گلگت بلتستان میں
بجلی کا مسئلہ تھا تو وہ جیالہ اتنا جوش میں تھا، اتنا جذبہ میں تھا کہ وہ خود بجلی کا بورڈ ڈال رہا تھا اور افسوس کے ساتھ فوت ہو۔ ہم اپنے سارے جیالوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے عہدیداروں کو یاد کرتے ہیں، ہم انہی کا جد و جہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو حقوق ملے ہیں کہ ان کارکنوں کی جد و جہد کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر حقوق دیے گئے ہیں تو صرف بھٹو شہید نے دیا، صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا، صرف صدر زرداری نے دیا، اور اگر آگے بھی ہمیں حقوق دینا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ پاکستان کے بننے سے لے کے 1974 تک، پاکستان کی بننے سے 1974 تک گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا۔ وہ قائد عوام تھا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے FCR کا خاتمہ کیا، جس نے راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا، یہاں کا ہمارا حقوق کا جد و جہد کا آغاز کیا۔ پھر 1974 سے لے کے 1994 تک یہاں کے عوام کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، یہاں کے عوام کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور پھر وہ شہید رانی تھی، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جس نے یہاں گلگت بلتستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، سیاسی نشان پہ انتخابات، جمہوری انتخابات کی شروعات کی۔ LFO لیگل فریم ورک آرڈر ہوا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی۔ اور پھر 1994 سے لے کے 2009 تک گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں ہوا، ایک کام بھی نہیں ہوا۔ وہ صدر زرداری تھا، وہ مرد ہور تھا جس نے گلگت بلتستان کو اپنا صوبائی اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو اپنا سب سے پہلا وزیر اعلیٰ دیا، گلگت بلتستان کو اپنا گورنر دیا۔ یہ اگر آپ کے حقوق میں اضافہ ہوا، اگر ہمارا جد و جہد، جو آپ کا جد و جہد ہے، جو میرا جد و جہد ہے، جو ہر جیالہ کا جد و جہد ہے، اگر اس میں کوئی پروگریس ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ جب سے میں پریکٹیکل سیاست میں ہوں تو میں بھی آپ کے ایک تحریک میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہوں۔ آپ کا یہاں کا تنظیم بھی یہ جد و جہد لیڈ کر رہے تھے۔ آپ کا جو حقیقت کے لیے تحریک ہے، آپ کے لیے جو حق ملکیت کی تحریک ہے، یہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے چلا رہے تھے۔ اس لیے تو آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے، اس لیے تو میں پہلے گلگت کا وزٹ کیا تھا۔ گلگت میں تاریخی جلسہ ہوا جہاں ہم نے حقیقت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا، اور ہم نے پورا گلگت کا دورہ کیا، ہر ضلع میں گئے، یہاں بلتستان آیا، اسکردو میں مجھے آج تک یاد ہے پورے پاکستان میں کسی نے اتنا بڑا جلسہ ہمارے لیے نہیں رکھا تھا، اتنا جوش کا جلسہ نہیں رکھا تھا جتنا یہاں کے عوام، بلتستان کے عوام نے اسکردو میں ہمارا جتنا یہاں اسکردو کے عوام نے ہمارا استقبالی جلسہ کیا۔ وہاں بھی ہم نے حقیقت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا۔ ہم نہ صرف اسکردو میں جلسے کیے، میں تو اس صوبہ کا چپا چپا میں خود پہنچا ہوں، بائی روڈ پہنچا ہوں۔ پچھلے بار تو ہم دیوسائی پلینز کو بائی روڈ کراس کر کے استور پہنچے تھے،
استور میں حق حقیت کا نعرہ، استور میں حق ملکیت کا نعرہ، آپ کا ہر ضلع چپا چپا ہم خود گئے، بائی روڈ گئے ہیں، اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے مطالبات کے مطابق، آپ کے خواہشات کے مطابق، ہم نے آپ کے مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 کے منشور میں ڈالا تھا۔ اس 2018 کا منشور میں تو اس ملک کے ہر کونے میں لے کے کیا تھا۔ اسی منشور میں ہم نے کہا ہے، اسی منشور میں آپ کے مطالبات ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو وفاق میں نمائندگی چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں ممبرز چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو سینیٹرز چاہیے۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ سے منتخب کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کا عوام کا مطالبہ ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمارا فنڈز میں اضافہ ہو، یہ بھی آپ کا منشور کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ جب پاکستان میں الیکشنز ہو تو یہاں گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو۔ یہ میرا 2018 کا وعدہ ہے۔ میں کوئی کھلاڑی نہیں ہوں، کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوں جو اپنا وعدہ سے پھر سکتا ہوں، اپنا وعدہ سے یو ٹرن لے سکتا ہوں۔ تو اب میں اسی منشور کے ساتھ آپ کا 2018 کا الیکشن مہم کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ اب میں یہاں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کا حکومت نہیں بنتا۔ انشاءاللہ تعالی نومبر 15 اس تحریک کی امتحان ہے، اس تحریک کے امتحان کا دن 15 نومبر ہے۔ یہ اس تحریک کی کامیابی یا ناکامیابی کا دن ہے۔ آپ کا محنت، ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا امتحان نومبر 15 پہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی جماعت ہے جس کا منشور میں یہ باتیں واضح لکھے گئے ہیں، باقی جماعتوں تو صرف ادھر ادھر کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کے منشور میں یہ وعدہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے نومبر 15 کو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح مینڈیٹ دینا ہے۔ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے۔ میں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جو میرے منشور ہے، جو اس منشور میں مطالبات ہے، یہ پورے گلگت بلتستان کا مطالبات ہے۔ ہر ضلع میرے ساتھ ہے، ہر کانسٹیٹیوئنسی میرے ساتھ ہے۔ وہ سارے کے سارے جو مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہیں، یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 2/3 میجورٹی ملے تاکہ یہ صوبہ کا بات متنازع نہ ہو۔ آپ سوچیں اگر کوئی جماعت جیتتا ہے جس کے منشور تک میں یہ بات ہی نہیں ہے، تو جو اس تحریک کے مخالف ہے وہ تو اس بات کو متنازع کر دیں گے۔ یہ اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا خون پسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے، حق حقیقت کے لیے، حق ملکیت کے لیے۔ آپ کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو، ہم کسی کو اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے۔ اس لیے ہم سب مل کر 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دیں گے، 2/3 میجورٹی دیں گے، اور پوری دنیا کو بتائیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ آپ کو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ پیر پر ڈھپا، آپ نے مجھے 2/3 میجورٹی دینا ہے، 2/3 میجورٹی مجھے چاہیے
تاکہ ہمیں آپ کو حق حکمیت بھی دو اور حق ملکیت بھی دو. میں نے آپ کو آپ کا اپنا زمین کا مالک بنانا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا جو کسی ظالم عامر نے آپ سے چھینا تھا. اگر آپ نے اپنا زمین کا مالک بننا ہے، اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی دو، 2/3 میجورٹی دو. ہم قانون سازی کریں گے، ہم یہاں کے غریب عوام کو ان کے اپنے زمین کا مالک بنائیں گے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو میں گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کے زمین کا مالک بنا کے رہوں گا. حقوق ملے تو پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. آئینی حقوق کی بات ہو، جمہوری حقوق کی بات ہو، کوئی ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان کو جمہوری حقوق ملا ہے، اگر پاکستان کو جو آئینی حقوق ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا ہے. تو آپ سرزمین بے آئین کو آئین دینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے ساتھ ساتھ معاشی حالات کو بھی سنبھالنا ہے. یہ کام بھی صرف اور صرف پی پی کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی غریب دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی ہے، عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی ہے. ہم نے ہمیشہ غریب کے ساتھ دیا، مزدور کے ساتھ دیا، کسان کے ساتھ دیا. باقی جماعتوں کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست معیشت کا پالیسی لے کر آتی. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے. ہم نے یہاں کے عوام کو غربت سے بچانا ہے، ہم نے یہاں کے عوام کو بھوک سے بچانا ہے، ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان پسماندہ غریب علاقہ کا لیے معاشی انقلاب شروع کیا تھا. سینو پیک ایگریمنٹ کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کا اور چین کے درمیان جو دروازے کھولے تھے، جو کاراکرم کا بنیاد رکھا تھا، اس کے نتیجے میں یہاں معاشی انقلاب آیا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کا غربت دور کرنے کے لیے، یہاں کے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ کے لیے اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا. کتنے سبسڈیز میں گن نہیں سکتا ہوں. گندم کی سبسڈی ہو تو بھٹو شہید نے دیا. بھٹو شہید نے تو چینی پہ سبسڈی دیا، نمک پہ سبسڈی دیا، پیٹرول پہ سبسڈی دیا، ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دیا. روٹی، کپڑا اور مکان ہمارا وعدہ تھا تو کپڑوں تک کے لیے سبسڈی دیا. بھٹو شہید نے تو پورا ملک پہ روزگار دلوایا تھا. بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے روزگار دلوایا، پھر ایسے ادارے قائم کیے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو، چاہے وہ سٹیل میل ہو، چاہے وہ ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو، تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے. مفت پاسپورٹ کا بندوبست دیا اور دوسرے ملکوں کے بات بھی کیا کہ میرے پاکستان کے نوجوان آئیں گے، آپ کے ہاں روزگار کمائیں گے. اور آج تک وہ لوگ بیرون ملک کام کر رہے ہیں اور یہاں اپنے گل کو سنبھال رہے ہیں.
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خاص طور گلگت بلتستان کے لیے اتنا روزگار دیا کہ روزگار تھا لیکن روزگار دینے کے لیے وہ لوگ نہیں تھے. یہ تھا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلی, اسی نظریہ پہ عمل کی. اس لیے شہید بی بی کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. شہید بی بی نے خاص طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پورے ملک کے قومی اداروں میں گلگت بلتستان کے عوام کو نوکری دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں پیپلز پروگرام کے ذریعے نوکریاں دلوائی تھی, سوشل ایکشن پروگرام کے ذریعے روزگار دلوائی تھی. بی بی تو نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیتی تھی, نہ صرف مردوں کو روزگار دیتی تھی, بی بی شہید نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. بی بی شہید نے پورے ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جال بچھائی تھی, جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں, ہر گوٹ میں, ہر گلی میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے. نہ صرف اپنا روزگار کر رہی ہے, اپنا گھر چلا رہی ہے, مگر آپ کا صحت کا, آپ کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ بھٹو شہید کا فلسفہ کو آگے لے کے چلی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ بیت المال کے دائرہ کو بھی گلگت بلتستان میں ایکسپینڈ کیا گیا تاکہ یہاں کے غریب عوام کو فائدہ مل سکے. اور صدر زرداری نے یہی نظریہ کو آگے لے کے چلا, یہی سوچ کو آگے لے کے چلا. جہاں بھٹو شہید نے سینو پاکستان کا سائنو پاک اگریمنٹ کے ساتھ, کارکرم ہائی وے کے ساتھ یہاں کے لیے معاشی انقلاب کا بندوبست کیا تھا نا, ویسے ہی صدر زرداری نے سی پیک کا بندوبست اس لیے کیا تاکہ پسماندہ علاقہ کو فائدہ مل سکے. سی پیک اگر اس ملک میں ہے, سی پیک اگر گیم چینجر ہے, تو وہ آپ کی وجہ سے, وہ گلگت بلتستان کی وجہ سے, وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے, وہ گلگت بلتستان کی سرحدوں کی وجہ سے, وہ بلوچستان کے گوادر کی وجہ سے. صدر زرداری نے یہ منصوبہ پسماندہ علاقوں کے لیے لے آیا تھا تاکہ ہم فائدہ پہنچائیں تو سب سے پہلے گلگت بلتستان کو فائدہ ملے, فائدہ ہو تو سب سے پہلے فاٹا کو ہو, فائدہ ہو تو سب سے پہلے بلوچستان کا ہو. اور آج ہمارا شکوہ ہے کہ ایسے کیوں ہے کہ جن علاقوں کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کا تحفہ ملا ہے, گوادر ہو تو یا گلگت بلتستان ہو, وہاں کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو گلگت بلتستان کا فائدہ, ان کو سی پیک کا فائدہ نہیں دیا گیا ہے. ہم نے انشور کرنا ہے کہ اگر سی پیک نے ترقی دلوانا ہے تو سب سے پہلے یہاں کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرے گلگت بلتستان کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. ہم تو ہمیشہ آپ کے لیے سوچتے ہیں, ہمیشہ غریب کے لیے سوچتے ہیں. روزگار اگر بھٹو شہید نے دیا, روزگار اگر بی بی شہید نے دیا, تو روزگار پھر صدر زرداری نے نہیں دیا. اس لیے تو میں اپنا سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو بابا روزگار کہتا ہوں, بابا روزگار. اس لیے صدر زرداری کے دور میں بابا روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 نوکریاں دیا, 25,000. اور افسوس کی بات ہے
جن کو کانٹریکٹس میں نوکری ملی ان کو آج تک ریگولرائز نہیں کیا. افسوس کی بات ہے کہ ان کو تنخواہ سے ہی نہیں دیا جا رہا. اس کا تو حل ایک ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. میں تو ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عجیب تیری سیاست, عجیب تیرے نظام, یزید کو بھی مراسم, حسین کو بھی سلام. ہم نہ کٹ پتلی کے ساتھ دیں گے, نہ کٹ پتلی کے کٹ پتلیوں کے ساتھ دیں گے. ہم تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صدر آصف علی زرداری کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نومبر 15 کو تیر کو ووٹ دیں گے, صرف اور صرف تیر کو ووٹ دیں گے. تیر میں تھپا لگا کے غربت کا خاتمہ کریں گے. تیر میں تھپا لگا کے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. تیر میں تھپا لگا کے حق حکمرانی دلوائیں گے. تیر میں تھپا لگا کے حق ملکیت کا وعدہ پورا کریں گے. تیر میں تھپا لگا کے اگر آپ مجھے منتخب کرواتے ہو, جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچایا ہے نا, کراچی ہو, سکھر ہو, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے علاج کے جو مہنگا ترین سرجریز ہوتے ہیں پورے پاکستان کے شہریوں کے لیے ہوتے ہیں مفت. اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی گلگت میں اور بلتستان میں ہم NICVT کے ادارے کھڑے کریں گے تاکہ آپ کا بھی دل کا مفت علاج کا سہولت ملے. ہم SIUT جو ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ پورے سندھ میں کھڑا کر رہے ہیں, کراچی ہو, نوابشاہ ہو, سکھر ہو, تو میں چاہتا ہوں کہ بلتستان ہو یا گلگت ہو یا بلتستان ہو, آپ کے ہاں بھی ہم SIUT کا ادارے کھڑا کریں, جس سے آپ کا اگر لیور کا ایشو ہو, آپ کا اگر کڈنی کا ایشو ہو, تو آپ کا مفت علاج ہو, مفت. آج بھی ہم اسی نظریہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. پورے ملک میں سارے صوبائی حکومتوں ایک طرف, وفاقی حکومت ایک طرف, مہنگائی کی طوفان ہے, کووڈ کا دور ہے, انہوں نے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا, انہوں نے پینشنز میں اضافہ نہیں کیا. لیکن ایک عوام دوست حکومت جو سندھ کا حکومت ہے, انہوں نے معاشی مشکلات کے باوجود تنخواہ میں اضافہ کیا, پینشنز میں اضافہ کیا. اور اگر ہم نے گلگت بلتستان میں تنخواہ میں اضافہ کرنا ہے, پینشنز میں اضافہ کرنا ہے, تو یہاں بھی عوامی حکومت بنانا پڑے. ساتھیوں, آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی, پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج پورا پاکستان رو رہا ہے کہ ہم نے اس جھوٹ پہ کیوں یقین کیا, ہر بات یو ٹرن لکھنا. اب ہم نے یہاں گلگت بلتستان میں یہ انشور کرنا ہے. میں تو اس لیے آپ کے درمیان میں ہوں, آج سے لے کے الیکشن دن تک آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. الیکشن کی گنتی کے وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کسی میں ہمت نہیں ہوگا کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے. ہم ان کو آپ کے ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. اور آپ نے گھر گھر جانا ہے. ووٹنگ کے دن نومبر 15 پہ خود نکلنا ہے. بزرگوں کو بھی ووٹ کے لیے نکالنا ہے. آپ نے اپنے عورتوں کو بھی ووٹ کے لیے نکالنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 2/3 میجورٹی دلوانا ہے. 2/3 میجورٹی دلوانا ہے.
یوزلی حکومت وفاق میں ہوتا ہے اور پھر یہاں حکومت بنتا ہے. اس دفعہ یہ تھوڑا سا الگ چل رہا ہے. اب آپ پہلے گلگت بلتستان میں پاکستان پارٹی کے حکومت بنائیں گے, پھر وہ جو چند مہینوں کے مہمان ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے, اور وفاق میں بھی آپ کا حکومت ہوگا. اب لکھ لو, گارنٹی لے لو, جنوری میں ہم عمران کو, سلیکٹڈ کو, نالائق کو خداحافظ کہہ رہے ہیں. خداحافظ. آخری بات, میرے کچھ امیدوار آپ کے سامنے کھڑے ہیں. مہدی شاہ صاحب آپ کا سابق وزیر اعلیٰ, بابا روزگار, ہمارا گلگت کا امیدوار, ہمارا تنظیم کا صدر امجد صاحب, میرے عمران ندیم شگر سے, سارے کے امیدوار. ادھر کچھ امیدوار ہے, یہاں ہمارا مہدی شاہ ہے. میں آیا ہوں نہ صرف سکردو میں, آپ سب کے علاقہ میں بھی پہنچا ہوں, اور اس عوام سے آپ کے لیے, پارٹی کے لیے ووٹ تو مانگ رہا ہوں, لیکن اب میں آپ سے بھی ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. ان سے ریکویسٹ کرنے سے پہلے اب سب سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. وعدہ کرو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے, وعدہ کرو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یاد میں کہ آپ کا حکومت تو بن رہا ہے, آپ ان کا خیال رکھیں گے, ان کا خدمت کریں گے. روزگار دینا ہے تو ان کو دیں گے, اپنے خاندان کو نہیں دیں گے. کرپشن نہیں ہونے دیں گے, جو بھی پیسہ ہے ان پہ خرچ کریں گے. تو ساتھیوں دیکھو, ان سب نے تو وعدہ کیا ہے. اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. ہاتھ کھڑا کرے, ہاتھ کھڑا کر کے میں نے آپ سے وعدہ لینا ہے کہ آپ وعدہ کرو, تیر کے ساتھ دیں گے, قائد عوام کا تیر کے ساتھ دیں گے, بی بی شہید کے تیر کے ساتھ دیں گے, میرا تیر کے ساتھ دیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. سکردو کا نشان کیا؟ سن نہیں سکتا, آواز نہیں آ رہا ہے. جواب دینا. سکردو کا نشان کیا؟ کانچی کا نشان کیا؟ شگر کا نشان کیا؟ خرمان کا نشان کیا؟ بلتستان کا نشان کیا؟ جیے بھٹو.